الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر۔ تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر۔ کثرت کو دبانا ہو قلت سے اگر، کثرت کو دبانا ہو قلت سے اگر، تو پھر محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، میرے دائیں بائیں مشائخ اعظام، علماء کرام ایک کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں جو ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اہل حدیث ایکشن کمیٹی کی انتظامیہ کو اور جامع مسجد باب الاسلام اور جامع الاحسان کے منتظمین کو، اور خصوصاً اپنے برادر کبیر حضرت شیخ محمد احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ کو، جن کو اللہ نے یہ مزاج اور یہ خوبی دے رکھی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لے آتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو ایک اسٹیج پہ جمع کرنے کا اللہ نے ملکہ دے رکھا ہے۔ اللہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے اشتہار دیکھا، میرے پیچھے بھی لگا ہے، یہاں سامنے بھی لگا ہے، دو لفظ اس پر ہے، ایک صحابہ اور ایک اہل بیت۔ صحابہ کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ آپ یہاں سے ابھی گھر جائیں گے تو آپ سے گھر والے پوچھیں گے کہ روزانہ تو آپ جلدی آتے ہیں، آج 2 گھنٹے لیٹ کیوں آئے؟ تو آپ کہیں گے کہ جامع مسجد باب الاسلام میں صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے کانفرنس تھی، آپ کی بیٹی اور بہن، آپ کا بیٹا اور بھائی آپ سے سوال کر بیٹھے کہ بابا، بھائی، والد صاحب، صحابہ کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کو تعریف نہ آتی ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان 2 طبقوں کی تعریف کر کے بس اجازت چاہتا ہوں۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء، سرور کائنات، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو، یا ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھا ہو، اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت بھی ہو گیا ہو، اس کو پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ صحابی وہ ہے جس نے پیغمبر کی زیارت کی ہو، یہ صحابہ کی تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر کو تو پھر ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، میرے پیغمبر کو تو ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ نے بھی دیکھا ہے، وہ صحابی نہیں بنتے۔ صحابی کی تعریف یاد رکھیں، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی ہو، اور ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہو، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت اردو میں کہتے ہیں گھر والے، گھر والے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے متعلق، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں
رخصت ہو چکی تھی، اپنے گھروں کو چلی گئی تھی، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ پیغمبر کی بیٹیاں، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، ایک بیٹی باقی تھی جس کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے بیٹی جب باپ کے گھر میں ہو تو وہ اہل بیت کہلاتی ہے، وہ گھر والے کہلاتی ہے، جب اس کی شادی ہو جائے پھر وہ گھر والی نہیں کہلاتی، وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اپنے بیٹے ہوتے ہیں، اپنا شوہر ہوتا ہے، اس کا الگ گھر ہوتا ہے۔ جب اہل بیت کے عصمت کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا، اور اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اتارا، اپنی کملی کو اتارا، ان چاروں پہ یوں ڈال دیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ جیسے میرے گھر والوں کو آپ نے میرے ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کیا، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دے۔ حضور کی گھر والیوں کو قرآن نے اہل بیت میں شامل کیا، اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو میرے پیغمبر نے اہل بیت میں شامل کیا۔ تو اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، صحابی کہتے ہیں حضور کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنے والوں کو۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اور ایک روایت میں ہے میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ کیا مطابقت کا ہے؟ صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ستارے راستہ دکھاتے ہیں، لوگ ستاروں کو دیکھ کے وقت معلوم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے سارے کے سارے بچ گئے۔ علماء نے لکھا ہے جب بے حیائی کا سیلاب آ جائے، جب فتنوں کا سیلاب آ جائے، جب دین دشمنی کا سیلاب آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے ستاروں سے بھی مدد لینی ہے، ہم نے یہ کشتی نوح میں سوار بھی ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھے، دوست بھی سنے، دشمن بھی سنے، ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ ہے، ہماری ایک آنکھ کا نور اہل بیت ہے۔ میری ایک آنکھ کی بینائی اور روشنی صحابہ ہے، میری ایک دوسری آنکھ کی بینائی اور روشنی اہل بیت ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ اور یاد رکھیں تمام دیوبندی، تمام بریلوی، تمام اہل حدیث، یہ سب کے سب قربان کیے جا سکتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی جوتی پر۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی جوتی سے بڑھ کر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم سب، یہ تمام اکابرین، یہ تمام مشائخ، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین، ہم سب قربان ہو سکتے ہیں، اپنے آل اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے قوم کنبہ قبیلے کو قربان کر سکتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی جوتی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کی جائے اور مسلمان خاموش رہے، یا میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس مسلمان نے سب کچھ برداشت کیا۔ آج کے حکمران بھی سنے، ہم نے مہنگی بجلی برداشت کی، ہم نے اس ملک کی کرپشن کو برداشت کیا، ہم نے اس ملک میں قتل و غارت گری کو برداشت کیا۔ آج بھی جنازے اٹھا رہے ہیں اپنے اکابرین کے۔ دوست بھی سنے، دشمن بھی سنے، اگر صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا تحفظ نہ کیا گیا تو پھر یاد رکھیں یہ مسلمان اپنی جان بھی دے دیں گے اپنے صحابہ کے لیے، یہ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے صحابہ کے لیے۔ کیوں؟ یہ وہ مقام ہے صحابہ کا۔ ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے اکابرین جمع ہو جائے، اولیاء اللہ جمع ہو جائے، اللہ ان کو ہزاروں سال کی زندگی دے دے، وہ ہزاروں سال
بیت اللہ کے سائے میں گزارے جہاں ایک پر اللہ 1,00,000 کا ثواب دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ بزرگ ہزاروں سال کی بیت اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ان کی ساری عبادت ایک طرف، ایک صحابی کا پلک جھپک کر حضور کو دیکھنا ایک طرف، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا اس روئے زمین کی 2 جماعتیں ہیں، 2 جماعتیں ہیں، ایک انبیاء کی جماعت، ایک صحابہ کی جماعت۔ انبیاء کی جماعت کا انتخاب بھی اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کی جماعت کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے صحابہ کے دلوں کو چیک کیا۔ آج اتنی جدید دنیا کے باوجود پوری روئے زمین پہ ایسی مشین نہیں بنی جو دل چیک کرے کہ دل امام کا مقتدی کے ساتھ کیسا ہے، مقتدی کا امام کے ساتھ کیسا ہے، اس کا دل بیوی کا میر شوہر کے ساتھ کیسا ہے۔ آج یہ مشین نہیں بنی۔ قربان جاؤں اپنے رب کی، قربان جاؤں اس رب پر جس رب نے صحابہ کو چنا، اور کیسے چنا؟ ایسے نہیں چنا، امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ایک ایک صحابی کے دل کو دیکھا ہے، سب کے سب یا اللہ رپورٹ کیا آئی؟ رپورٹ کیا آئی؟ فرمایا للتقویٰ، ایک سے ایک صحابی بڑھ کر حضور کا غلام تھا، حضور کے ساتھ مخلص تھا۔ بس یہی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ آج ان حضرات نے بلایا ہے، آپ بھی تیار رہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے اپنے گھروں میں صحابہ کے نام زندہ کیجئے، اور اس پروگرام کی اس کے واسطے سے عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھیں۔ بہت بڑی ایک پریشانی ہے ہم فیشن کی وجہ سے کہ ایسا بچے کا نام رکھے جو کسی کا نہ ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے بچے کا نام اس صحابی کا نام رکھے جو گمنام صحابی ہے، کسی جس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا۔ آج یہی ہے نا، ایسا نام رکھا جائے جو کسی کا بھی نہ ہو۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اٹھائیں صحابہ کی کتابیں، ان کی تاریخ کی، ان کی زمانے کی کتابیں اٹھائیں، اور صحابہ کے نام چن چن کے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے گھروں میں صحابہ کے تذکرے کریں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔